السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے ایک بہت ہی عظیم واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر اور یقین کا سبق دیتا ہے۔ جہاں کہانی ہوتی ہے وہاں سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ آئیے آج کے پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تعلیم دے رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یا اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ ایک اور میرا بندہ ہے جسے خاص علم دیا گیا ہے، جس کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، تم جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں ایک مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے گی، وہی تمہارا نشان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کے ساتھ سفر شروع کیا۔ انہوں نے راستے میں کھانے کے لیے مچھلی پکا کر رکھی تھی۔ یہ وہی مچھلی ہے جسے زندہ ہونا تھا، جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی نشانی کے لیے۔ وہ جب اس مقام پر رکے تو دیکھا کہ ان کی جو مچھلی ہے وہ زندہ ہو کر واپس پانی میں چلی گئی، یعنی وہ مقام وہی تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیکھا، مطلب ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ جو بھی واقعہ پیش آئے گا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں رکھ پائیں گے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پہ خضر علیہ السلام نے مان لیا اور وعدہ کروایا کہ کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے۔ یعنی خضر علیہ السلام جو بھی کچھ کام کرتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح کا اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ لوگ سفر پہ نکلے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جو ایک غریب کی کشتی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے، آپ نے کشتی میں نقصان کیوں پہنچایا؟ یہ تو غریب لوگوں کی تھی۔ خضر علیہ السلام نے انہیں وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کشتی سے اترنے کے بعد راستے میں ایک چھوٹے بچے سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ بھی ناگوار واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بولا، آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی بغیر کسی جرم کے، کیوں؟ خضر علیہ السلام نے پھر سے وعدہ یاد دلایا اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ آگے بڑھنے کے بعد وہ دونوں ایک شہر میں گئے جہاں لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے تھے۔ وہاں خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو مفت میں ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، آپ نے بنا اجرت کے کام کیوں کیا؟ جب یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، پھر آپ نے ان کی مدد کیوں کی؟ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کر پائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ ہمارا الگ ہونا ہے، یعنی اب یہاں سے ہم الگ ہوں گے۔ آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے یہ تینوں واقعات کا راز بتایا۔ انہوں نے پہلا کشتی کے بارے میں یہ بتایا کہ کشتی کے مالک غریب تھے، یہاں کا بادشاہ ظالم ہے، وہ اچھی کشتیاں زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے کشتی کو خراب کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس غریب کی کشتی کو نہ لے پائے۔ دوسرا واقعہ، وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو کفر اور ظلم میں ڈال دیتا، اس لیے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے اٹھوا لیا۔
تیسرا واقعہ، دیوار کے نیچے ایک یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ میں نے دیوار اس لیے ٹھیک کی تاکہ جب بچے بڑے ہوں اپنا مال اصل شکل میں لے سکیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، ہر مصیبت کے پیچھے اللہ کا بہترین پلان چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ، حالانکہ اس کی بہت لمبی ڈسکرپشن میں جائیں تو کافی اسے ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جو بیسک نالج ہے وہ میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ساتھ دیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔